اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا تو اس کے لیے کوئی شرط آپ نے نہیں لگائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو طاقت کے مطابق اس بات کو کرنے کی کوشش کرو، طاقت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو شریعت نے عبادات کے لیے طاقت کی شرط لگائی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کرو، روک دوں، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ اگر طاقت ہو تو بچو، اس لیے کہ بچنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے۔ جو چیز اللہ حرام کرتا ہے تو حرام سے بچنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا مرد عورت ہر ایک بچ سکتے ہیں، اسی لیے استطاعت کی شرط یہاں نہیں لگائی گئی، لیکن نیکیوں کا رب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو استطاعت کی شرط لگائی کہ جب میں تمہیں کسی بات کے کرنے کا حکم دوں تو طاقت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، تم میں کا کون ایسا شخص ہے کہ کچھ باتیں میں بیان کروں گا، کچھ چیزیں ذکر کروں گا، وہ چیزیں مجھ سے یاد کر لے اور ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ لوگ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ کون ان چیزوں کو مجھ سے سیکھے گا، یاد کرے گا، عمل کرے گا، دوسروں تک پہنچائے گا تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ باتیں سیکھنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں، کچھ چیزیں انہیں سکھائی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، دنیا کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ دنیا کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گویا کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا رب العالمین کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار بندہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور رکھنے والا، محفوظ رکھنے والا۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے حق میں، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو چیز تمہیں عطا کیا ہے، اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ، دنیا کے سب سے زیادہ مالدار یا بے نیاز انسان بن جاؤ گے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے اس سے راضی اور اس سے خوش رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، لوگوں کے لیے وہی تم پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مؤمنہ، مومن بن جاؤ گے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو تو مومن بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تُكْثِرْ الضَّحْكَ، کثرت کے ساتھ نہ ہنسو، کثرت کے ساتھ نہ ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ، کثرت کے ساتھ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مار دیتا ہے۔
دل کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا دنیا کے بڑے عابدوں کا کام ہے، نیک لوگ اور متقیوں کا کام ہے۔